اور اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس وقت سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا ہے اسی وقت سے اللہ رب العزت کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے۔ یہ ان میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں پہلا ذی قعدہ کا مہینہ، دوسرا ذی الحجہ اور تیسرا محرم الحرام، یعنی محرم سے پہلے کے 2 اور محرم 3، اور چوتھا شعبان سے پہلے کا رجب۔ تو یہاں ایک طرف ہمیں قرآن کریم کی رہنمائی اور ہدایت ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ، تیسرا مہینہ جو ہے وہ محرم بتلا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا اپنا عمل ہے۔ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت کا مطلب ہوتا ہے عزت والے، احترام والے، جس میں عبادت کی جائے تو اس کا ثواب بڑھ جائے، جس میں نیک کام کیے جائیں تو ان کا اجر بڑھ جائے، ثواب بڑھ جائے، ان میں برے کاموں سے بچا جائے، حرمت والے۔ اور دوسری طرف ہمارا عمل ہے، دوسری طرف ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اس کو غم کا اور سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں دن میں جھاڑو بھی نہیں لگاؤ، محرم کے مہینے میں کپڑے بھی نئے مت پہنو، محرم کے مہینے میں شادی بھی مت کرو، 10 تاریخ کے بعد کریں گے جو کرنا ہے۔ تو ایک طرف قرآن کریم ہے، دوسری طرف ہمارا عمل ہے۔ تو ہمارا عمل یہاں قرآن کریم سے ٹکرایا، لہذا ہمارا یہ عمل جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ عقیدہ جو ہم رکھتے ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ قرآن جو کہہ رہا ہے شریعت وہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں شریعت وہ نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر پرانے لوگ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی میں ابھی مثال بتاؤں۔ ابھی ہمارے زمانے میں آج جمعہ ہے، آپ میں سے جو بڑے موبائل رکھے ہوں گے موبائلوں پہ آ رہا ہوگا جمعہ مبارک، سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ نیا سال شروع ہوا ہے، آ رہے ہوں گے میسج کے اسلامی نئے سال کی مبارکباد۔ تو اسلام کا نیا سال مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ آگے چل کر ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگیں گے، اور پھر جو نہیں کہے گا اس کو کہیں گے، یا جو روکے گا اس سے کہیں گے لوگ یہ روکنے چلے ہیں۔ ایسا ہی یہ ساری چیزوں کا مسئلہ ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ یار اس میں تو حضور علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا گیا، ظلم کر کے ان کو شہید کیا گیا، لہذا آج ہم خوشی نہیں منا رہے اس مہینے میں، کسی نے ایسا سوچ لیا ہوگا۔ تو اس کی سوچ پھر آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا۔ اب اگر کوئی منع کرتا ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے، پہلے والے صحیح تھے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج یہ جمعہ مبارک اور اسلامی نیا سال مبارک چل رہا ہے، کہ کل یہ بھی ایسا ہی لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگیں گے، اور منع کرنے والوں کو کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے کیا بتا رہے ہیں، حالانکہ صحیح وہ ہے جو منع کر رہا ہے۔ تو یہ غم کا ساتھ مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ۔ شریعت میں اور آگے چلیے، سوگ منانا، غم منانا مردوں کے لیے تو کبھی بھی جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے تو کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے بھی غم منانا اپنے شوہر کے علاوہ 3 دن جائز ہے، اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، ہم سب کی ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کے والد کا انتقال ہوا، کوئی دوسری عورت ان کے پاس آئی تو انہوں نے زعفران جو خوشبو والا تھا وہ اٹھایا اور اپنے گالوں پہ لگایا، اپنے کپڑوں پہ مل لیا، اور فرمایا کہ دیکھو مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے خوشبو صرف اس لیے لگائی تاکہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو 3 دن کے بعد اب میں سوگ نہیں مناؤں گی۔
یہ ہماری ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. تو عورت کے لیے بھی سوگ منانا صرف 3 دن تک جائز ہے اپنے شوہر کے علاوہ. باقی اگر شوہر مر جاتا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن جو ہے سوگ منانے کی اجازت ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ نحوست والا یا غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کریں گے، اس میں جھاڑو گھروں میں پہلے زمانے میں نہیں لگاتے تھے، اب بھی نہیں لگاتے، اس میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. تو اس طرح سے محرم الحرام کو ہم سوگ کا مہینہ نہیں سمجھیں. اچھا، محرم الحرام میں بہت ساری خرافات ہیں. اس میں ایک خرافات یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں بابا آتے ہیں، بابا صاحب آتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ امام حسین آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں کہتے ہیں فلاں جاورا شریف کے بابا صاحب آ رہے ہیں، کہیں حسین ٹیکری کے آ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں اجمیر والے بابا آ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ سب کا سب جھوٹ ہے. اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ جو جنات ہیں، جنات یہ ہوتے ہیں. یہ جنات اپنے آپ کو کوئی بھی کہہ کے کسی کے اوپر بھی پریشان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنات ہی کی ایک قسم ہے. شیطان جناتوں میں ہی سے ہے، اور شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ آدمی اللہ سے الگ ہو کر کسی دوسری جگہ اپنا عقیدہ بنا لے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ اللہ سے کمزور ہو جائے اور دوسروں کی طرف آ جائے. اب وہ کسی کا بھی نام لے کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، کبھی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، کبھی حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا، کبھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. کسی کا بھی نام لے کر کسی پر سواری آ جائے گی اور وہ آپ کو گمراہ کرے گا. اور بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ بابا تو نماز کی بھی تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، یہ کرا کرو، وہ کرا کرو. تو اپنے آپ کو اچھا دکھلانے کے لیے نماز کی تو کہے گا، وہ تو عبادت ہے، لیکن جو اصل چیز ہے عقیدہ وہ تو خراب کر رہا ہے وہ. اور اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو نمازیں پڑھو چاہے روزے رکھو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اصل بنیاد ایمان کی اور عمل کی ہے عقیدے کی. عقیدہ اپنا اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے.